अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयान स्कैरी स्टोरीज़। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमें जैन ने शेयर की है, तो आइए सुनते हैं जैन की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और मैं ये जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे साथ सन 2018 में पेश आया, जब मैं लाहौर में एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। मेरा काम अक्सर रात को देर तक चलता था और मुझे ज़्यादातर रात के वक्त ही घर वापस जाना पड़ता। लाहौर जैसे शहर में रात की तारीकी भी अपने एक अलग दास्तान रखती है। शोर शराबा, लोगों का हजूम और शहर की रोशनियाँ बस सिर्फ दिन में ही रहती हैं, मगर रात के वक्त एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो कि कभी कभार इंसान को खौफजदा कर देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं दफ्तर से अपना काम ख़त्म करके रात के तकरीबन 2 बजे घर के लिए रवाना हुआ। मेरी बीवी आयशा मुझे हमेशा देर तक काम करने से मना करती थी, लेकिन दफ्तर की मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि मुझे अक्सर देर रात तक ही घर लौटना पड़ता। खैर, फिर मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपने घर की जानिब रवाना हो गया। रास्ता काफ़ी वीरान था, सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट्स ऑन की हुई थी ताकि सड़क साफ साफ नज़र आए, लेकिन फिर भी हर तरफ एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। हवा में एक सर्द लहर थी और फिज़ा में कुछ ऐसा माहौल था जो मुसलसल बेचैन कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला हो। चंद किलोमीटर फासला तय करने के बाद मैंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया जो कि एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। उस रास्ते को ज़्यादातर लोग दिन के वक्त ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि रात के वक्त यहाँ से गुजरना किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया कि फिर अचानक मैंने अपनी बाईं जानिब देखा तो मुझे एक अजीब सा मंजर दिखा। एक औरत सफ़ेद लिबास में कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मुझे उसके वजूद से एक अजीब सी ठंड का एहसास हुआ, जैसे कोई सर्द हवा का एक झोंका हो। पहले तो मैंने सोचा कि ये कोई मुश्किल ज़दा औरत है, लेकिन फिर एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त रात के 2 बजे एक कब्रिस्तान के पास औरत तन्हा क्यों होगी। फिर मैंने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा अचानक मेरी मोटरसाइकिल की हेडलाइट्स झपकना शुरू हो गई। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर हेडलाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और मैं वहाँ के घुप अंधेरे में डूब गया। अब मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने मोटरसाइकिल रोकी और सोचा कि हेडलाइट्स को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद वही आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मेरी सांसें तेज़ होने लगी और दिल की धड़कन भी बेकाबू हो गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कुछ गैर मामूली हो रहा है। अब मैंने मोटरसाइकिल को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान के दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो दरवाजे के करीब तर आ गई थी। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रहा था। उसकी आंखें खौफनाक हद तक सफ़ेद थीं और उसका चेहरा सियाह था, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो। फिर मैंने जल्दी से मोटरसाइकिल को धक्का देने की कोशिश की
تاکہ وہ کسی طرح سے سٹارٹ ہو جائے۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد آخر کار موٹر سائیکل سٹارٹ ہو گئی اور میں نے بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میری رفتار بہت تیز تھی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ عورت ابھی بھی میرے پیچھے ہے۔ میں نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک سے ایک موڑ آیا اور میں نے جلدی سے موٹر سائیکل کی بریک ماری، لیکن بائک کی سپیڈ زیادہ ہونے کے باعث موٹر سائیکل کا توازن بگڑ گیا اور میں سڑک پر گر گیا۔ میری کہنی اور گھٹنے شدید زخمی ہو گئے تھے، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں درد کو محسوس بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موٹر سائیکل کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جب میں اپنے محلے کے قریب پہنچا تو میری رفتار کچھ کم ہو گئی، اور اب جب میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن میرے ذہن میں اب بھی اس کے خوفناک چہرے کی تصویر بسی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے ایک لمبی سانس لی، اور جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو میری بیوی عائشہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ کیا ہوا؟ زین، تمہاری حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے، اس نے فوراً سے پوچھا۔ میں نے اسے تفصیل بتانے کی کوشش کی، لیکن میرے الفاظ ٹھیک سے نہیں نکل رہے تھے۔ میری زبان لرز رہی تھی اور میرا دماغ مسلسل اس خوفناک منظر میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر عائشہ نے مجھے پانی دیا اور پھر وہ میرے زخم صاف کرنے لگی۔ پھر اگلے چند دنوں تک میں اس واقعے کے بارے میں کسی سے بھی بات نہ کر سکا۔ میں ہر وقت اسی منظر کو سوچتا رہتا۔ ہر رات سونے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ عورت ابھی بھی میرے قریب ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے کئی بار خواب میں بھی اسے دیکھا، اور ہر بار اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتیں۔ چند دن بعد میں نے اپنے ایک قریبی دوست راحیل کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک فلسفی آدمی تھا اور روحانی معاملات پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ مجھے اس قبرستان کے پاس سے رات کے وقت دوبارہ نہیں گزرنا چاہیے۔ وہ جگہ کافی پرانی ہے اور وہاں پرانی روحیں بھٹکتی ہیں۔ تم نے کسی ایسی چیز کو چھیڑ دیا ہے جو تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ راحیل کی یہ باتیں سن کر میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے اس واقعے کے بعد اس راستے سے بھی گزرنا چھوڑ دیا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میں جہاں بھی جاتا کبھی کبھار مجھے وہی عورت نظر آتی۔ کبھی وہ مجھے کسی کی شکل میں نظر آتی تو کسی ہجوم میں، لیکن جب میں غور سے دیکھتا تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتی۔ کئی ماہ گزر چکے تھے اور میں نے خود کو اس واقعے سے تقریباً کچھ حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن ایک رات میں اپنے دوست کی شادی سے واپس آ رہا تھا تو مجبوراً مجھے وہی سڑک اختیار کرنی پڑی جو قبرستان کے قریب سے گزرتی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ شاید اب کچھ نہ ہو۔ جیسے ہی میں قبرستان کے قریب پہنچا، میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹس دوبارہ جھٹکنا شروع ہو گئی۔ اس بار میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی، لیکن ہیڈ لائٹس بھی اب مکمل طور پر بند ہو گئی اور میں ایک بار پھر تاریکی میں گر گیا۔ پھر اچانک میں نے اپنی بائیں طرف وہی عورت دیکھی۔ اس کا لباس اب بھی سفید تھا، لیکن اس کا چہرہ اس بار صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک سفید روشنی چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، جیسے میرے ہر قدم کا انتظار کر رہی ہو۔ میری ٹانگیں اب کانپنے لگی، لیکن میں نے موٹر سائیکل کو روکنے کی ہمت نہیں کی۔ میں نے اپنی رفتار کو تیز تر کیا اور دعا کی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا، مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آواز اتنی قریب آ رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے بالکل پیچھے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اب جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت موٹر سائیکل کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ میرے اتنے قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میں نے بے اختیار چیخ ماری اور موٹر سائیکل کو پوری طاقت سے بھگانے لگا۔ ایان بھائی، وہ لمحے مجھے صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔
لیکن آخر کار میں اس قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں نے موڑ کاٹ کر اپنے محلے کی طرف رخ کیا، لیکن میری سانسیں اب بھی بے قابو تھیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی عائشہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی اور فوراً میری طرف بڑھی۔ زین، تمہاری حالت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا، لیکن میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ اگلے دن میں نے رحیل کو بلایا اور ساری بات بتائی۔ اس نے ایک روحانی عامل سے رابطہ کیا اور جب وہ ہمارے گھر آیا اس نے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھی اور کہا کہ شاید میں نے کسی بھٹکی ہوئی روح کو بے چین کر دیا تھا، اور پھر اس عامل نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گی۔ اور اس عامل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ اس قبرستان کے قریب نہ جاؤں۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن وہ خوفناک لمحے آج بھی میرے دل و دماغ میں نقش ہیں۔ میں اکثر رات کو سوتے ہوئے اس عورت کا چہرہ اپنے خواب میں دیکھتا ہوں، اور ہر بار وہ مجھے ایک نئی تکلیف میں مبتلا کر جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی بھٹکتی ہوئی روح تھی یا پھر میرا کوئی وہم تھا؟ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بعض جگہوں پر رات کو جانا ہماری سمجھ سے باہر کی چیزوں سے واسطہ کروا سکتا ہے، اور وہ چیزیں ہمیں زندگی بھر خوف میں مبتلا رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کرتے ہیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔